السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز دینی بھائیو، ایک صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میری اپنے سگے بھائی سے چند مہینوں قبل بحث و تکرار ہو گئی، اور یہ بحث و تکرار اس قدر آگے بڑھی کہ میں نے اس بات کی قسم کھا لیا کہ میں اپنے بھائی سے کبھی بھی بات نہیں کروں گا اور اس سے قطع تعلق رہوں گا۔ اب اگر میں اپنی قسم کو توڑتا ہوں اور اس سے میں بات چیت کرتا ہوں تو کیا مجھے کفارہ دینا ہوگا یا اس کا حل کیا ہوگا؟ برائے مہربانی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے، واضح رہے کہ اگر کوئی شخص بالقصد اور بالارادہ اپنی بات میں تاکید اور پختگی لانے کے لیے قسم کھا لیتا ہے، پھر وہ اس قسم کو توڑ دیتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کا کفارہ ادا کرے اور وہ کام کرے جو بہتر ہو، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، تحقیق کی اللہ تعالی نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ کفارہ ادا کر کے بندے مسلم اس کام کو کرے جس کو نہ کرنے کی اس نے قسم کھائی تھی۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کی اجازت دی ہے کہ اپنی قسم کو توڑ دے، اس کا کفارہ ادا کرے، اور کفارہ ادا کر کے وہ کام کرے جس کام کو نہ کرنے کی اس نے قسم کھائی تھی، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں ہے۔ عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اذا حلفت علی یمین فرأیت غیرها خیرا منها فکفر عن یمینک وأت الذی هو خیر، کہ جب تم کسی بات پہ قسم کھا لو اور جس بات پہ تم نے قسم کھائی ہے اس کے علاوہ دوسری چیز کو اس سے بہتر سمجھو، تو تم اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو اور وہ کام کرو جو بہتر ہے۔ یعنی اپنی قسم کو توڑ دو اور یہ کہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کا کفارہ بیان کیا ہے۔ کفارہ کیا ادا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ کی 89 نمبر آیت میں فرماتا ہے، لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یواخذکم بما عقدتم الایمان، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری پکڑ ان قسموں میں نہیں کرتا ہے جو تم نے لغو قسمیں کھائی ہیں۔ یعنی لغو قسم سے مراد وہ قسم ہے جو بغیر قصد اور ارادے کے آدمی کی زبان پہ آ جاتی ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ تبارک و تعالی تمہارا جو مواخذہ کرتا ہے ان قسموں پہ کرتا ہے جن کو تم نے تاکیدی طور پہ کھایا ہے، یعنی قصد اور ارادے کے ساتھ، نیت اور قصد اور ارادے کے ساتھ جس قسم کو تم نے کھایا ہے اس پہ اللہ تبارک و تعالی مواخذہ کرتا ہے۔ پھر اللہ نے آگے اس کا کفارہ بیان کیا، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، تو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اس اوسط کھانے میں سے جو اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، جو اپنے بال بچوں کو گھر میں جو کھانا کھلاتے ہو اس طریقے کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلاؤ۔ او کسوتہم، یا یہ کہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہناؤ۔ او تحریر رقبہ، یا یہ کہ ایک غلام یا ایک لونڈی آزاد کرو۔
اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 کاموں میں اختیار دیا ہے، یا تو ہم 10 مسکین کو کھانا کھلا دیں، یا 10 مسکین کو کپڑا پہنا دیں، یا یہ کہ ایک غلام یا ایک لوڈی آزاد کر دیں۔ ان تینوں میں سے ہمیں جو پسند ہو ہم کر لیں۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، اور جس آدمی کے پاس ان تینوں میں سے کسی بھی کام کے کرنے کی طاقت نہ ہو، اسے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے یا انہیں کپڑا پہنانے یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، تو وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ تو جس آدمی نے اپنی بات میں تاکید لانے کے لیے قصد اور ارادے کے ساتھ کسی بات کی قسم کھا لی ہو اور اس کو وہ توڑنا چاہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ اپنی اس قسم کو توڑ دے اور وہ کام کرے جو بہتر ہے اور یہ کفارہ ادا کرے۔ اب اگر کسی آدمی کے پاس مثلا 10 مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے، یا یہ کہ 10 مسکین کو کپڑا پہنانے کی طاقت ہے، یا یہ کہ غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے، لیکن اس نے اپنی آسانی کے لیے 3 دن کا روزہ رکھ لیا، اپنا پیسہ بچانے کے لیے 3 دن کا روزہ رکھ لیا، یہ اس کا کفارہ ادا نہیں ہوا۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے کسی چیز کی طاقت ہے تو پہلے اس کو کرے گا، اگر ان تینوں چیزوں میں سے کسی چیز کی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ 3 دن کے روزے رکھے گا۔ اسی طریقے سے جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دے دے تو یہ بھی درست ہے، یعنی آدمی نے قسم توڑ دیا تو اس کو کفارہ دینا واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی کفارہ دے دے پھر قسم توڑے یہ بھی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جمہور اہل علم کی رائے کے مطابق کفارہ میں نقدی پیسہ دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے جو یہاں پہ کفارہ بیان کیا کہ 10 مسکین کو کھانا کھلانا یا 10 مسکین کو کپڑا پہنانا یا یہ کہ ایک غلام آزاد کرنا، اگر ان تینوں میں سے کسی چیز کی طاقت نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھنا۔ نقدی پیسہ دینا جائز نہیں، یا تو غریبوں کو 10 غریب کو 10 مسکین کو اپنے گھر پر پہ بلا کر کے ان کو کھانا بنوا کر کے کھلا دے، یا یہ کہ 10 کو کپڑا پہنا دے یا ایک غلام یا ایک لونڈی آزاد کر دے۔ اگر ان تینوں میں سے کسی چیز کی طاقت نہ ہو تو 3 دن کا روزہ رکھ لے۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی آدمی کھانا کھلانے کے بجائے ان کو نقدی پیسہ دے، جمہور اہل علم کی رائے کے مطابق یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے نقدی پیسے کا یہاں پہ ذکر نہیں کیا۔ وما کان ربک نسیا، اللہ تبارک و تعالی بھولنے والا نہیں ہے، تو اللہ نے جس چیز کا ذکر کیا ہے اسی چیز کو کرنا ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص کھانے اور کپڑے کے بدلے میں قیمت کو واجب قرار دے تو اس نے اللہ تبارک و تعالی کی مقرر کردہ حد سے تجاوز کیا۔ اللہ نے جو یہاں پہ حد متعین کی ہے اور جس چیز کا ذکر کیا ہے اس سے اس نے تجاوز کیا۔ اور اگر اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی 10 مسکینوں کو اپنے گھر پہ لا کر کے کھانا نہیں کھلانا چاہتا بلکہ ان کو غلہ دینا چاہتا ہے، تو اہل علم لکھتے ہیں کہ ایک مسکین کو نصف سا یعنی تقریباً 1.5 کلو غلہ دے، اس حساب سے 10 مسکینوں کو کتنا غلہ بنتا ہے وہ اس کو ادا کر دے۔ تو یہ کفارہ سائل کو چاہیے کہ وہ ادا کر دیں، اور یہ کہ اپنے بھائی سے تعلقات وابستہ کر لیں، ان سے بات چیت کریں۔ اس کفارہ کی ادائیگی کے ذریعے سے جو ان کے اوپر واجب ہے کفارے کی ادائیگی وہ انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔